بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم گلزار دبستہ حصہ دوم کے صفحہ نمبر 27 سے یہ سبق شروع کر رہے ہیں۔ حکایت 13 ہماری حکایت یہ 13ویں حکایت سے ہمارا ہے۔ حکایت 13 معنی ہوتا 13ویں۔ شخص سے پیش یک نوی زندہ رفت، شخص سے ایک آدمی پیش، یک پیش معنی سامنے، یک نوی زندہ یعنی پاس کہہ دیں۔ یک نوی زندہ ایک تحریر کرنے والے، ایک محرر، ایک خط لکھنے والے کے پاس رفت گیا۔ شخص سے ایک آدمی پسے پیش یک نوی زندہ ایک لکھنے والے کے پاس گیا و گفت اور کہا، خط بنویس، خط ایک خط بنویس تو لکھ۔ گفت اس نے کہا، پائے من درد می کرد، پائے من میرا پیر درد می کنم درد کرتا ہے۔ شخص گفت اس شخص نے گفت کہا، شخص گفت اس شخص نے کہا، ترا جائے فرستادن نمی خواہم کہ چے عذر می کنم، کہ ترا تجھ کو جائے فرستادن بھیجنے کی جگہ، جائے مانے جگہ، فرستادن بھیجنے کی جگہ، نمی خواہم میں نہیں چاہتا ہوں، یعنی تجھے میں بھیجنے کی جگہ، تجھ کو کہیں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ پورے کا معنی ہوگا، ترا جائے فرستادن نمی خواہم، تجھ کو بھیجنا نہیں چاہتا ہوں۔ ویسے مفہوم ہوگا، معنی ہوگا لفظی، تجھے بھیجنے کی جگہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ چے عذر می کنی، کہ اس طرح کا عذر کیوں کرتا۔ چے جواب داد، اس نے جواب دیا، این سخن تا تو راست است، این سخن یہ بات تو، این سخن تو یہ تیری بات راست است، سچ ہے، یہ تیری بات تو سچ ہے کہ تو مجھے جو ہے وہاں خط لے کر نہیں بھیجا، خط لکھوا نہیں آیا سو، لیکن ہرگاہ کے برائے کسے خط میں نویسم، لیکن ہرگاہ جس جگہ، ہرگاہ کے جب کبھی، کہ برائے ختم، برائے کسے کسی شخص کے لیے، خط می نویسم میں خط لکھتا ہوں، تلبیدہ می شوم تو میں ہی طلب کیا جاتا ہوں، برائے خواندن اس کو پڑھنے کے لیے۔ تو جب کبھی میں کسی کے لیے خط لکھتا ہوں، تلبیدہ می شوم برائے خواندن برائے من لیے، خواندن اس کو پڑھنے کے لیے، تلبیدہ می شوم تو میں ہی اس کو پڑھنے کے لیے طلب کیا جاتا ہوں۔ زیرا کے دیگر شخص خط من خواندن نمی تواند، زیرا کے اس لیے کہ دیگر شخص دوسرا شخص خط من میرا خط خواندن نمی تواند نہیں پڑھ سکتا، توانستن مصدر سکنا، خواندن مانے پڑھ سکنا، پڑھنا، اس لیے کہ دوسرا شخص خط من میرا خط نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ حکایت بیان کی گئی کہ ایک شخص جو ہے کسی لکھنے والے کے پاس گیا اور کہا کہ تم میرا خط لکھ دے، تو اس نے کہا کہ میرا پیر درد کر رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ خط لکھنے سے پیر کا کیا تعلق، میں تم سے خط لکھوا رہا ہوں اور مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں بھیجوں گا کہیں کہ تم کہہ رہے ہو میرے پیر میں درد ہو رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، یہ تو بات صحیح ہے، آپ خط ہی لکھوا رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ مجھے بھیجنا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو کچھ میں لکھتا ہوں تو وہ ایسا لکھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی میں لکھتا ہوں کسی شخص کے لیے تو اسے پڑھنے کے لیے مجھے ہی طلب کیا جاتا ہے، تو گویا کہ پھر مجھے دوبارہ جانا پڑے گا تو پیر میں میرے درد ہی ہوگا، اس لیے میں نے اصل عذر بیان کیا، کیونکہ وہ جو ہے خط جو میں کہیں بھیجتا ہوں کہ میرا خط لکھا ہوا پڑھا خط کوئی دوسرا پڑھ بھی نہیں سکتا، اس لیے مجھے ہی جانا پڑتا ہے۔ حکایت 14ویں حکایت، درویش تقصیر بزرگ کرد۔ درویش ایک فقیر سے تقصیر، ایک غلطی، تقصیر بزرگ کرد ایک بڑی غلطی کہہ سکتے ہیں، کہ درویش ایک آدمی سے، ایک درویش تقصیر بزرگ کرد، ایک فقیر سے ایک بڑی غلطی ہو گئی، ایک فقیر نے ایک بڑی خطا کر دی، تقصیر بزرگ ایک بڑی خطا کر دی، پیش حبشی کوتوال بردند، پیش حبشی کوتوال، حبشی کوتوال یعنی حبشی کوتوال کے پاس اسے لے کر گئے۔ اب یہ کوتوال جو ہوتا ہے ایک طور سے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے، فیصلے نپٹانے والا، اور اس کو کہتے ہیں کوتوال۔ تو پیش حبشی کوتوال بردند، پیش مانے سامنے، حبشی کوتوال، حبشی کوتوال کے سامنے لے کر گیا، اور حبشی کوتوال بہت زیادہ
کالا نہایت سیاہ تھا، تو اس نے کیا دیا؟ کوتوال حکم کرد، کوتوال نے حکم دیا کہ تمام بروئے درویش سیاہ کنید، تمام روئے مانے چہرہ، تمام مانے پورا چہرہ، درویش تمام روئے درویش کا پورا چہرہ سیاہ کنید، کالا کر دو، وہ تر تمام شہر بگردانید، وہ در مانے میں تمام شہر اور پورے شہر میں بگردانید گھماؤ پھراؤ۔ کوتوال نے حکم دیا کہ درویش فقیر کا پورا چہرہ سیاہ کر دو اور تمام شہر میں گھماؤ۔ درویش گفت، فقیر نے کہا، اے کوتوال، نصف روئے من سیاہ کن، نصف مانے آدھا، روئے من میرا چہرہ، سیاہ کن کالا کرنا۔ اے کوتوال، نصف روئے من میرا کالا آدھا چہرہ، نصف روئے من میرا آدھا چہرہ کالا کرنا، ورنہ ہما مردمہ شہر خواندن دانست کہ حبشی کوتوال ہستم، ورنہ ہما مردمہ شہر خواندن دانست، ورنہ تمام مردمہ شہر کے تمام لوگ، خواہن دانست مظہر جان لینا، ورنہ تمام شہر کے لوگ یہ جانیں گے یا یہ سمجھیں گے کہ حبشی کوتوال ہستم، کہ میں حبشی کوتوال ہوں۔ کوتوال عزیز سخن خندید، کوتوال عزیز سخن اس بات سے خندید ہنسا، و تقصیر درویش اور فقیر کی کوتاہی غلطی کو معاف کر دیا۔ اس حکایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک فقیر سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ اب جب اسے ایک حبشی غلام کوتوال کے سامنے پیش کیا گیا جو بہت خود سیاہ تھا، جو کوتوال، تو کوتوال نے حکم دیا کہ اس فقیر کے تمام چہرے کو پورے کو سیاہ کر دو اور کرنے کے بعد پورے شہر میں گھماؤ اسے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا کام کرو، لیکن اے کوتوال، میری گزارش ہے کہ جب میرے چہرے کو سیاہ کرے تو صرف آدھے چہرے کو سیاہ کرنا، ورنہ جو ہے اگر پورے چہرے کو سیاہ کریں گے تو جو شہر کے تمام لوگ ہیں وہ دیکھ کر یہی سمجھیں گے شاید کہ کوتوال کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو کوتوال اس بات سے جو ہے سن کر کے ہنسا اور اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ حکایت 15ویں حکایت، شاعر مسکین پیش توانگر رفت۔ شاعر مسکین ایک بیچارہ شاعر، ایک غریب شاعر، پیش توانگر، پیش مانے سامنے، توانگر یا پاس، توانگر کسی مالدار کے پاس، رفت گیا، ایک غریب شاعر کسی مالدار کے پاس گیا، وہ چنا نزدیک او شد، چنا اور اتنا زیادہ نزدیک او اور اتنا نزدیک اس کے نزدیک قریب بیٹھ گیا، وہ چنا نزدیک او اور اتنا اس کے نزدیک نشست بیٹھ گیا کہ میان شاعر و توانگر از یک وجب زیادت تفاوت نبود، اتنا قریب بیٹھ گیا کہ میان شاعر کے درمیان و توانگر اور مالدار کے درمیان، شاعر اور مالدار کے درمیان از یک وجب معنی کہتے ہیں بالشت، ایک بالشت سے، وجب زیادہ، ایک بالشت سے زیادہ بھی تفاوت نبود، فرق نہیں تھا۔ تو اتنا قریب بیٹھ گیا اس کے کہ شاعر اور مالدار کے درمیان از یک وجب، ایک بالش سے زیادہ بھی تفاوت یعنی فرق نہیں تھا۔ توانگر ازیں سبب برہم شد، توانگر مالدار ازیں سبب اسی سبب سے برہم شد غصہ ہو گیا، مالدار اسی وجہ سے غصہ ہو گیا، وہ روئے ترش کرد اور چہرہ غصے کر لیا یعنی پورا غصہ ہو گیا، کہ اس کو کہیں گے مالدار غصے ہو گیا اور وہ روئے اور چہرے کو ترش کرد بگاڑ لیا، ترش کرد اور اپنے چہرے کو اس نے بگاڑ لیا، چہرہ بگاڑ لیا۔ پرسید کے درمیان تو و خرچ تفاوت است، پھر اس نے جو ہے اس شاعر غریب سے پوچھا کہ درمیان تو، تیرے درمیان، و خر اور گدھے کے درمیان، چے تفاوت، چے معنی کیا، تفاوت است فرق ہے۔ اس نے پوچھا کہ درمیان تو، تیرے درمیان، و خر اور گدھے کے درمیان کیا فرق ہے؟ گفت اس نے کہا بقدر ایک وجب، یک وجب معنی ایک بالش کی مقدار فرق ہے۔ توانگر ازیں جواب بسیار خجل شدہ، توانگر مالدار ازیں جواب اس جواب سے بسیار خجل شدہ، بہت زیادہ شرمندہ ہوا، وہ عذر نمود اور عذر ظاہر کیا۔ تو یہ جو ہے حکایت بیان کی گئی۔ اس حکایت کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک غریب شاعر ایک مالدار کے پاس گیا
اور اتنا زیادہ اس کے قریب بیٹھ گیا کہ صرف مالدار اور غریب شاعر کے درمیان ایک بالش کا فرق رہ گیا۔ تو مالدار اس سے بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور چہرے کو بگاڑ لیا۔ پھر اس نے مالدار نے اس شاعر سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارے اور گدھے کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ فرق ہے، ایک بالش کا فرق ہے۔ مالدار اس بات سے بڑا شرمندہ ہوا، یعنی اس نے جو ہے کہ مالدار کو کیا بنا دیا؟ گدھا بنا دیا، کہ ہمارے اور گدھے کے درمیان صرف اتنا ہی فرق ہے، ایک بالش کا۔ اب حکایت نمبر 16 16ویں حکایت آپ کے سامنے آئیے۔ آورداند کہ حضرت آدم علیہ السلام چوں در بہشت گندم تناول نمود و لباس ہائے پوشید بود از تن او فیروزخت و چپ و راست می گرخت۔ تو اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ آورداند لوگوں نے بیان کیا ہے، یہ کہتے ہیں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، چوں مانے جب، در مانے میں، بہشت مانے جنت میں، گندم گیہوں، تناول نمود یعنی گیہوں کھا لیا تھا، کہ وہ لباس آئے کہ پوشیدہ بود، اور وہ لباس کہ پوشیدہ بود جو کہ پہنے ہوئے تھے، از تن او ان کے تن مانے بدن، از مانے سے، تن او ان کے بدن سے، فیروزخت بکھر گئے، گر گئے۔ آورداند لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آدم علیہ السلام نے جب جنت میں گندم تناول گرد گیہوں کھا لیا، وہ لباس ہے کہ پوشیدہ بود، اور وہ لباس جو کہ وہ پہنے ہوئے تھے، تناول از تن او فیروز بخت ان کے بدن سے گر گیا۔ وہ چپ و راست می گریخ، چپ مانے دائیں و راست مانے بائیں، اور می گریخ بھاگنے لگے، اور وہ دائیں اور بائیں می بھاگنے لگے۔ وہ در زیر ہر درخت پنہا می شد، وہ زیر در مانے میں، زیر نیچے، ہر درخت اور ہر درخت کے نیچے میں، پنہا می شد چھپنے لگے، اور ہر درخت کے آڑ میں یا پیچھ نیچے میں چھپنے لگے۔ خطاب رسید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب پہنچا، اے آدم از ما می گریزی، از مانے سے، ما مانے ہم سے، می گریزی تم کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، آدم تم ہم سے کیوں بھاگتے ہو؟ گفت انہوں نے کہا، نہیں خدا از تو چگونا گریزم، نے خدا از تجھ سے چگونا کس طرح گریزم میں بھاگ سکتا ہوں، نہیں خدا میں تجھ سے کس طرح سے بھاگ سکتا ہوں، میں تجھ سے کیسے بھاگ سکتا ہوں، نے خدا از تو چگونا گریزم، نہیں خدا از تو کس طرح، از مانے سے، تو مانے تو، تجھ سے چگونا کس طرح گریزم میں بھاگ سکتا ہوں۔ و کجا توا گریخت، کجا میں نے کہاں، توا گریخت، توا مانے سکتا ہوں، گریخت بھاگنا، و کجا توا گریخت اور کہاں بھی بھاگ سکتا ہوں۔ اما از خطائے خود شرم می دارم، لیکن از خطائے خود اپنی غلطی سے میں شرم می دارم، شرم کرتا ہوں، اس لیے چھپ رہا ہوں۔ یعنی اس حکایت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام نے جب جنت کے اندر گیہوں کھا لیا تو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ آپ کے اوپر سے گرنے لگے، تو آپ جو ہیں ادھر ادھر بھاگنے لگے، دائیں بائیں، اور پیڑ کی تلاش کرنے لگے، راہ پناہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، آدم تم کہاں بھاگ رہے ہو اور کس طرح ہم سے بھاگ رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے کس طرح بھاگ سکتا ہوں اور کہاں بھاگ سکتا ہوں، تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، لیکن جو میں بھاگ رہا ہوں وہ اپنی غلطی میں شرمندہ ہوں، اس وجہ سے میں شرماتا ہوں اپنی غلطی سے۔ اما از خطائے خود، لیکن اپنی غلطی سے شرم می دارم، میں شرماتا ہوں، شرم کرتا ہوں۔ حکایت 17 17ویں حکایت بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ اعرابی شتر گم کردہ بود، اعرابی ایک دیہاتی کا شتر مانے اونٹ، کوئی اونٹ گم کردہ بود، گم ہو گیا تھا۔ ایک دیہاتی کا، ایک اعرابی کا ایک اونٹ گم ہو گیا۔ سوگند خوردند، سوگند مانے ہوتا ہے قسم کھانا، سوگند خوردند اس نے قسم کھائی کہ چوں بیابم، یافتن مصدر ہوتا ہے پانا، چوں بیابم جب میں اس کو پاؤں گا، بیک درم پر فروشم، فروختن مصدر بیچنا، جب میں اس کو پاؤں گا، بیک درم ایک درہم میں، بفروشم میں اس کو بیچ دوں گا، فروخت کر دوں گا۔ چوں
شتر یافت جب اس نے اونٹ پایا، چون شتر یافت جب اس نے اونٹ پایا، از گوسفند خود پشیما شد، تو اپنی گوسفند مانے قسم سے، خود مانے اپنی قسم سے، پشیما شد شرمندہ ہو گیا، از گوسفند خود پشیما شد اپنی قسم سے وہ شرمندہ ہو گیا، پچھتانے لگا کہہ سکتے ہیں۔ گربائے در گردن شتر آویخت، گربا مانے بلی، در گردن در مانے میں، گردن شتر ایک اونٹ کی گردن میں، آویختن مصدر لٹکانا، و بانگ زد، اور بانگ مانے آواز، زد ماری یعنی آواز لگائی، و گردن در گربائے در گردن شتر، اور ایک بلی اونٹ کی گردن میں لٹکا دی، وہ بانگ زد اور آواز لگائی کہ شتر را با یک درم می فروشم، شتر مانے اونٹ، را مانے کو، بیک مانے ایک، درہم میں، می فروشم میں بیچتا ہوں، اونٹ کو تو میں ایک درہم میں بیچتا ہوں، و گربا را بصد درم، اور گربا مانے بلی، را مانے کو، بصد مانے 100 درم، اور بلی کو میں 100 درہم میں بیچتا ہوں، اونٹ کو تو میں ایک درہم میں بیچتا ہوں اور بلی کو میں 100 درہم میں بیچتا ہوں۔ اما از یک دیگر جدا نمی فروشم، اما ازی، یا اس کا معنی ہوگا کہ اما رہا، لیکن از معنی سے، یک دیگر لیکن، ایک کو دوسرے سے، جدا نمی فروشم میں جدا نہیں بیچتا ہوں، ایک کو دوسرے سے جدا نہیں بیچتا ہوں، یا ایک سے دوسرے کو الگ نہیں بیچوں گا، ایک سے دوسرے کو، از یک ایک سے دوسرے کو، جدا نمی فروشم میں جدا نہیں بیچوں گا۔ شخص دراں جا وارد شد، شخص ایک آدمی، دراں جا اس جگہ، وارد شد آیا، و گفت اور کہا، ایک شخص اس جگہ آیا و گفت اور کہا، چے ارزا بودے، کیا ہی سستا، ارزا مانے سستا، کیا ہی سستا ہوتا، اگر این شتر را قلادہ در گردنے نبودے، اگر این شتر، اگر اس اونٹ کے، قلادہ مانے ہار، در گردن میں، نبودے نہیں ہوتا، اگر اس اونٹ کے ہار گردن میں نہیں ہوتا۔ تو ایک شخص اس جگہ آیا اور اس نے کہا، کتنا ہی اچھا، یہ سستا ہوتا اگر یہ اونٹ کے ہار اس کی گردن میں نہیں ہوتا۔ تو یہ حکایت بیان کی گئی، اس حکایت کے اندر یہ چیز بیان کی گئی کہ ایک آدمی کا، دیہاتی کا اونٹ گم ہو گیا اور اس نے قسم کھائی اگر مل گیا تو میں اس کو 1 درہم میں بیچ دوں گا، لیکن اب اسے وہ مل گیا اچانک تو اس کی قسم پہ شرمندہ ہوا، تو اب اسے بیچنا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اونٹ کو ساتھ ساتھ ایک گردن میں اس کی جو ہے بیلی لٹکا دی، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اونٹ کو تو 1 درہم بیچ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ بلی کو میں 100 درہم میں بیچ رہا ہوں، لیکن ایک سے دوسرے کو الگ نہیں بیچ سکتا، دونوں کو ساتھ میں ہی لینا ہوگا۔ تو ایک آدمی وہاں پر آیا اور اس نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا، سستا ہوتا اگر یہ ہار، جس کو بول رہا ہے یعنی بلی، یعنی ہار جو ہے اگر اس اونٹ کی گردن میں نہیں ہوتا۔ تو اس نے اس طرح اچھا ہیلا نکالا کہ اپنا اونٹ بھی بک جائے اور پیسے بھی پورے ہو جائیں، اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ 100 روپے میں جو ہے اس اونٹ کو بیچ رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہیرا نکالا گیا اس نے۔ تو یہ ہمارا جو ہے آج کا سبق مکمل ہو گیا، اور آپ کا یہ ہم نے حکایتیں آج ہماری جو ہو گئیں، یہ 17 حکایتیں تک مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔